فرماتے وہاں سے میں بچ کے آیا تو عزیز مصر کے گھر رہنے لگا. زلیخا فریفتہ ہو گئی, گناہ کی دعوت دینے لگی. تو حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. سارے دروازے بند کر کے جب وہ پیچھے بھاگی, اصل حسین وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے باطن کے حسن کو بچا لیا کرتا ہے. جو سوداگری کرنے لگے وہ تھوڑا حسین ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑ کے کرتا کھینچا, کرتا پھٹ گیا. ابھی آپ دروازے تک پہنچے تھے, عزیز مصر خود آ گیا. اس نے آگے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. ناظرین, جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ پیر اجمل رضا قادری صاحب بہت ہی پیارا بیان فرما رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کا پورا ویڈیو دیکھیں اور پورا جانکاری حاصل کریں. پہلے آپ ویڈیو سماعت فرمائیے. تو اس نے مکر کیا, زلیخا نے, کہنے لگی کہ ہونا کیا ہے, اس کو گھر میں رکھ کے پالا ہے, اب جوان ہوا ہے تو معاذ اللہ اس نے میرے طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے. حضرت یوسف پھر خاموش ہو گئے. بھائی بیچ رہے تھے تو پھر بھی خاموش تھے. کبھی کبھی کچھ چیزیں خاموش رہ کے سہنی پڑتی. زخم پہ زخم کھا کے جی, خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام پھر چوپ ہے. زلیخا نے بڑی باتیں کی. ایک دانا آدمی تھا, قرآن کہتا ہے ایک بولا بولنے والا, ایک عقل مند بولا. اس نے کہا دیکھو, نہ زلیخا کی سنو نہ یوسف کی سنو. اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر غلطی ہے جناب یوسف کی, اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی غلطی. حضرت یوسف کی معاذ اللہ پھر غلطی. تو عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا, لیکن امام قرطبی کہتے ہیں وہ کوئی عقل مند آدمی نہیں, وہ تو 4 مہینے کا بچہ تھا. وہ ایک 4 مہینے کا وہ قریب تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اسے زبان دی تھی. زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا, 4 مہینہ کا گہوارے میں لیٹا ہوا, جب بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ پریشان تھا عزیز مصر کے, کسی کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا, اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے. کہتے پریشان تھا تو پنگوڑے سے بچہ بول پڑا. کہنے لگا بادشاہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر معاذ اللہ غلطی حضرت یوسف کی, اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی. تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. حضرت یوسف کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی. اب آہستہ آہستہ نا دربار میں, محل میں بات پھیلنے لگی. تو بیویاں کہنے لگی اوہو, زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے, ایک غلام پہ. تو زلیخا کہنے لگی تم اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. یہ رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ رہ کے کہانیاں سناتے رہتے. اس نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں نا, تو نے ابھی, تجھے کیا پتا ہو کہ ماجرا کیا ہے. تو کہنے لگی نہیں تو غلام پہ. اس نے کہا چلو تجربہ کراتی ہوں. ساری عورتوں کو بٹھایا, ہاتھ میں ایک ایک سیب دیا, ایک ایک چھری دی, اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی تو جناب یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ. تو حضرت یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے, اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں, یہ تو کوئی فرشتہ ہے, یہ کوئی فرشتہ ہے, یہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا, عزت والا, شان والا فرشتہ ہے. حضرت زلیخا کہنے لگی سمجھ آئی ہے پھر, تو مجھ پر شکوہ کرتی تھی. تو اب وہ بات بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں, غلطی زلیخا کی. اب بادشاہ نے زلیخا سے کہا کہ اگر تو میں تیری بات کروں تو تیرے ساتھ میری بدنامی کا بھی ڈر ہے, کیا کریں. طے یہ پایا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے. پہلے بھائیوں کے تھپڑ, پھر کنواں, پھر مصر کی منڈی, پھر زلیخا کا الزام, اور پھر باری آ گئی جیل جانے کی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں, کچھ نے لکھا ہے 12 سال جیل میں رہے, جیل میں ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیا کرتے؟ واعظ فرماتے, تبلیغ فرماتے, لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے. وہاں جیل میں نا ایک شخص نے خواب دیکھا. اس نے دیکھا کہ میرے سر پہ نا پرندے کھا رہے. تو حضرت یوسف کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا, اور تیری لاش کچھ دیر پڑی رہے گی تو پرندے تیرے سر پہ آ کے بیٹھیں گے, یہ تعبیر ہے. ایسا ہی ہوا, واقعی وہ شخص قتل ہو گیا.
ایک شخص نے دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے، اس نے بھی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا تو اپنے بادشاہ کو پلائے گا۔ محسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک شراب السلام نہ جائے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین۔ جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ پیر اجمل رضا قادری صاحب بہت ہی پیارا بیان فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کے ویڈیو آپ تک میں لاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔